بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، عالموں نے اکثر ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام تھا شدید اور دوسرا شداد۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ شدید بڑا بھائی تھا جبکہ شداد چھوٹا بھائی تھا۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی، حالانکہ شدید اور اس کے لوگ مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ شدید بڑا ہی انصاف والا آدمی تھا۔ اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک جگہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے اور ان دونوں نے عجیب سے حالات سنائے۔ ایک آدمی بولا، میں نے اس آدمی سے قیمت دے کر ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے، لیکن جب میں نے اس زمین کی کھدائی کی تو اس میں مجھے خزانہ ملا، لیکن میں وہ خزانہ اس آدمی کو لوٹانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی ہے، وہ خزانہ نہیں، اس لیے میں یہ خزانہ اس کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا آدمی بولا، میں نے زمین اس کو بیچی ہے، اس لیے اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے اور میں یہ خزانہ واپس نہیں لے سکتا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خزانہ کیوں نہیں لے رہا ہے، کیوں بہانہ بنا رہا ہے۔ شدید نے ان لوگوں سے پوچھا، تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور دوسرے کے پاس بیٹا ہے۔ شدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دیا جائے۔ شدید کا یہ فیصلہ سبھی لوگوں کو بڑا ہی پسند آیا اور اس کے انصاف کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی منع کر دیا اور شرک کی ہی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ شداد نے کہا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ شداد نے جواب دیا، اپنی جنت تو میں خود ہی اس دنیا میں ہی بنا لوں گا اور وہاں عیش و آرام کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد شداد نے دنیا میں ہی جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد شداد نے ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ سب کے پاس جتنا بھی سونا چاندی ہے وہ سب کے سب اس کے پاس لا کر پیش کیا جائے۔ اس طرح اس کے پاس بڑی تعداد میں سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع ہو گئے۔ پھر اس نے ایک خوبصورت جگہ کی تلاش کرنی شروع کر دی اور اسے وہ جگہ مل بھی گئی۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں کی ہوا جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کروائے، ملک کے کونے کونے سے بڑے ہی تیز اور ہوشیار کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیب ڈلوانا شروع کر دی۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور اس کی چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیواریں تھیں، آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دمک سورج اور چاند کی مانند تھی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تھی ایسی عمارت کبھی نہیں بنی تھی۔ اس کی دیواریں سونے اور چاندی سے بنوائی گئی تھی اور چھت سونے کی پتوں سے سجائی گئی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے اور ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کی بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور وہاں کے پیڑ سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیے گئے۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والے لوگوں کے دماغوں میں خوشبوؤں کو بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کی بجائے مشک اور عنبر بچھوائے۔ اس کے محلوں کو چاروں طرف سے لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ وہ جگہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں بنائی گئی تھی بلکہ رہنے کے لیے بھی آرام دائک اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔
وہاں اس نے اپنی من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا تھا۔ یہ باغ اور محل 12 سالوں میں بن کر تیار ہوئے۔ اس نے پوری دنیا کے ہیرے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے اور وہ اب اس جنت کا معائنہ کر سکتا ہے۔ شداد کو جب یہ خبر ملی تو شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک بڑی فوج کو لے کر شداد اپنے محل سے نکل کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس ہرن کے پاؤں چاندی کے ہیں اور سینگ سونے کے ہیں، اس کی آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جی للچا اٹھا۔ اس نے من ہی من میں فیصلہ کیا کہ میں اس ہرن کو ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور شداد اس کے پیچھے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتا چلا گیا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت ہی پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک بہت ہی ڈراونے قسم کا گھڑ سوار نظر آیا۔ اس گھڑ سوار نے شداد سے پوچھا، وہ عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اس عمارت کے بنوانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ شداد اس گھڑ سوار کی بات سن کر کانپ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا، میں تیری موت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی ہی نرمی اور بے چینی سے کہا، مجھے اپنی جنت کو صرف ایک بار دیکھ لینے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے کہا، یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے شداد کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے جدا ہو گیا۔ شداد کی موت کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغات لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع سے ہی تمہارا یہ کام ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بولا، میں تو سب پر ہی ترس کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں سب سے زیادہ کس پر ترس آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک دن آپ کے حکم کے مطابق ایک ناؤ کو توڑ دیا تھا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے تھے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کی پیٹھ میں بچہ تھا، اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کا سہارا بنا کر کے بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے کے پاس پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کی پیٹھ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اے میری پروردگار، اس وقت میں رو دیا اور میرے من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، یہ بچہ تڑپ تڑپ کر مرے گا یا کسی جنگلی جانور اور منہ کا نوالا بن جائے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے، مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا تھا۔ اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر میرا دل بھر آتا تھا، اور دوسرا شداد پر مجھے بڑا ہی ترس آیا تھا۔ اس نے کئی برسوں میں عمارت بنوائی، لیکن اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے سے محروم رہ گیا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یہ حکم دیا کہ تم اسے اپنی سردی اور گرمی سے مت ستانا، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت سے نوازا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے عطا فرمائی، لیکن پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ دوستو، یہ تھا شداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ اس نے اپنے گھمنڈ سے اس جنت کو بنوا تو لیا،
لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا. اللہ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سبب بنا دیا کہ دولت اور شہرت پر گھمنڈ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. شداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا کی تھی، لیکن وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا اور آج وہ پوری دنیا کے لیے نصیحت بن گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دولت کو صحیح کام میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی کے راستے سے بچائے. آمین. تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ. دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.